بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ریٹائرڈ میجر جنرل آصف علی خان پروفیسر آف کارڈک سرجری. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دل اور گردے کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، دل کی بیماریوں کا اور گردے کی بیماریوں کا آپس میں کیا ریلیشن ہے. یہ جو کہتے ہیں دل اور گردہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے اردو لغت میں، تو یہ واقعی دل اور گردے کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. ایک خراب ہو تو دوسرے کو خراب کر دیتا ہے، یا دوسرا خراب ہو تو پہلے کو خراب کر دیتا ہے. دل کی کئی ایسی بیماریاں ہیں جو فار ایگزامپل دل آپ کا اگر کمزور ہے تو وہ پھر الٹیمیٹلی گردے پر اثر کرتا ہے، اور گردے بھی آپ کے کم کام کرتے ہیں یا وہ گردے فیل ہو جاتے ہیں. تو کمزور دل گردوں کو بھی کمزور کر دیتا ہے. ایک شوگر ہے، ایک ایسی بیماری ہے جو اگر کسی کو 8-9 سال سے تو پہلے دل کو خراب کرتی ہے، اور 12-13 سال تو گردوں کو خراب کر دیتی ہے. تو شوگر ایک کامن ایک بیماری ہے جو دونوں کو خراب کرتی ہے. آج کل جو ہمارے پاس بے تحاشی جو لوگ آ رہے ہیں اس میں شوگر کے مریض زیادہ ہیں دل کے، اور اگر ان کو آپ تھوڑا سا دیکھیں تو اس میں ایک خاص پروپورشن لوگ آتے ہیں جن کے گردے بھی خراب ہیں. اس کے علاوہ جسے میں نے کہا دل کمزور ہو تو الٹیمیٹلی گردوں کو بھی کمزور کر دیتا ہے. گردوں کی کئی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بلڈ پریشر ہوتا ہے اور وہ دل پکڑا جاتا ہے، یا گردوں میں آپ کو گردے فیل ہو جائیں تو اس کی وجہ سے لانگ ٹرم ایفیکٹ ہارٹ پہ پڑتا ہے، ہارٹ ویک ہو جاتا ہے. اب دونوں میں فرق کیسا ہے کہ آپ کو ہسٹری بتاتی ہے کہ دل کی ہسٹری پہلی پرانی ہے یا گردے کی پرانی ہے. تو پہلی چیز تو ہے کہ دل اگر پرانا ہے تو اس نے بعد میں گردے کو انوالو کیا، یا گردے کی اگر ہسٹری پہلے ہے تو اس نے بعد میں ہارٹ کو کیا. لیکن آپس میں دونوں ریلیٹڈ ہوتے ہیں. بائی پاس آپریشن کے بعد بھی اگر آپ کا بلڈ پریشر کم ہو جائے تو آپ کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، گردوں پہ اثر پڑتا ہے، آپ کا پیشاب آنا کم ہو جاتا ہے. تو غرض کہ دل اور گردہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں. ایک بیمار ہو تو دوسرے کو انوالو کر دیتا ہے، دوسرا ہو تو پہلے کو انوالو کر دیتا ہے. اور یہ ایک اچھا معالج یا اچھا سینٹر یا اچھا ڈائگنوسٹک آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کو پہلی بیماری کون سی تھی اور اس کے بعد گردہ کسی وجہ سے خراب ہوا. لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ جو شوگر ہے ایک ایسی کامن بیماری ہے کہ اس نے پاکستان میں تباہی مچائی ہوئی ہے. ہر چوتھے پانچویں بندے کو شوگر ہے، اور وہ شوگر کی وجوہات یہی ہیں کہ ہم کھاتے زیادہ ہیں، خاص کر شوگر والی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، چلتے نہیں ہیں اور بہت زیادہ کھاتے ہیں اور 3 ٹائم کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو یہ سارے پرابلم بن جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دل کی بیماری ہو یا گردے کی ہو، یہ دونوں سیریس بیماری ہیں. اینڈ سٹیج پہ دونوں کی دونوں سے ڈیتھس بھی ہو جاتی ہیں. تو فوراً اپنے معالج کے پاس جانا چاہیے، اس کا علاج کرنا چاہیے، شوگر کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور جب آخر میں جب دل آپ کا بہت کمزور ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی پھر گردے بھی کمزور ہو جائیں گے. دل بھی فیل ہو جائے، گردے بھی فیل ہو جائیں تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی بہت تھوڑی پہ رہ جاتی ہے. بہت شکریہ.